السلام علیکم. مرہم ہیلتھ کیئر سینٹر سے ڈاکٹر تنویر حاضر ہوں. مختلف ہیلتھ کے ایشوز پہ ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. آج کا جو ہم نے ایشو چنا ہے وہ ہے اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس، جس کو عام لوگ اکثر کہتے ہیں کہ فلانا اینٹی بائیوٹک ہم نے کھائی تھی، پہلے اس کا اثر ہوا تھا، اب جو ہے دوبارہ اثر نہیں ہوتا، یا اس طرح کی بہت ساری کیوریز ہمارے ہاسپٹل میں بہت سارے پیشنٹس کے پاس وہ آتی رہتی ہیں. چونکہ کلچر کا سسٹم یہاں پہ تو ہے نہیں، کلچر اور سینسٹیوٹی کا، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ عوام کے نالج میں یہ بات آنی چاہیے کہ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کیا ہوتی ہے، اور جو اینٹی بائیوٹکس کا اثر ہے وہ کم کیوں ہوتا ہے اور کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس بیسکلی ایک ایسی چیز ہے کہ اینٹی بائیوٹکس کا بہت زیادہ یوسیج یا کوئی اسپیسیفک اینٹی بائیوٹک کا یوز اگر ہم نہ کریں، کوئی اور اینٹی بائیوٹک کی جگہ کوئی اور یوز کریں، جیسے آج کل کامن پریکٹس میں یہ ہے کہ لوگ خود سے سیلف میڈیکیشن وہ کرتے رہتے ہیں، یا کسی نان ڈاکٹرز کی پرسکرپشنز پہ عمل کر کے وہ لوگ جو ہے کوئی میڈیسن لیتے ہیں. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو بیکٹیریا اور وائرسز اور جتنے بھی جرمز ہیں ان کے اندر جینز کے اندر میوٹیشن آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو اینٹی بائیوٹک کو پہلے سے زیادہ ایک مضبوط طریقے سے جو ہے وہ اپنا جراثیم جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. اور ان میں ایک سپر بگز جن کو کہا جاتا ہے وہ بہت ساری اینٹی بائیوٹکس کے خلاف ریزسٹنٹ ہوتے ہیں. ان کو جو ہے یعنی کہ آپ کہہ لیں کامن زبان میں کہ بہت زیادہ جراثیم میں جو ہے اسٹرانگ قسم کے جراثیم جو ہے وہ سپر بگز ہوتے ہیں. تو اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس ایک تو جینیاتی اس سے آتی ہے چینجز کی وجہ سے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو خود سے میڈیکیشن خود سے اینٹی بائیوٹک ہم لوگ لیتے ہیں اس کی وجہ سے، اور بھی بہت ساری ریزنز ہیں. یہاں پہ جو سب سے بڑی ریزن ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر لوگوں میں نے دیکھا ہے، ہمارے پاس ہاسپٹل میں پر ڈے کوئی ایک او پی ڈی میں 50 سے 60 مریض آتے ہیں، جس میں سے 20-25 مریض ایسے ضرور ہوتے ہیں جنہوں نے لوکل کسی نان پریکٹیشنر سے، نان لائسنسڈ پریکٹیشنر سے میڈیسن لی ہوتی ہے. کیونکہ وہ جو اینٹی بائیوٹک بیسکلی کسی بھی انفیکشن کو ٹارگٹ کر کے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ انفیکشن جو ہے ڈاکٹر نے کوئی چیز لکھی تو اس کو دیکھ کے کسی نے لکھ لیا، کیونکہ ہر انفیکشن کا اپنا جراثیم ہوتا ہے اسپیسیفک، اس جراثیم کو جو ہے ہم لوگوں نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. تو اینٹی بائیوٹکس کا استعمال جو ہے میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اینٹی بائیوٹک کا استعمال ایک تو خود سے نہ کریں اور نان ڈاکٹرز کی پرسکرپشنز سے جو ہے اینٹی بائیوٹکس کا استعمال نہ کریں. اس کے علاوہ جو ہے ڈاکٹر کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ 7 دن کی دوائی ڈاکٹر لکھ دیتا ہے، لیکن 3 دن 4 دن بعد ٹھیک ہونے کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کی، جس کی وجہ سے دوائی جو ہے وہ اثر کم کرتی ہے. تو میں لوگوں سے کہوں گا کہ ڈاکٹر جتنا کورس لکھتا ہے وہ اپنے پورا کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نان ڈاکٹرز جو نان لائسنس پریکٹیشنرز ہیں ان کی پرسکرپشن سے آپ لوگوں نے اوائڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے سیلف میڈیکیشن سے جو ہے انتہائی مطلب جو کہ خطرناک چیز ہے اس سے آپ نے بچنا ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق WHO نے جو ہے کچھ انڈیکیٹرز اپنی ریسرچ بیسڈ اس پہ انہوں نے وہ دیے ہوئے ہیں. WHO کہتا ہے کہ 2050 کے قریب جو ہے اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس اور انفیکشن سے یعنی ریزسٹنس بگ سے ریزسٹنٹ انفیکشن سے لوگوں کے مرنے کی تعداد سب سے زیادہ ہو جائے گی. تو میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال محتاط طریقے سے ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر جو ہے آپ نے نہیں لینا. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ.